گریجویشن کے بعد جو 4 ایئرس کی گریجویشن ہے, 4 ایئرس کی گریجویشن کے بعد دیر آر یونیورسٹیز جو 10 ایئرس کا گیپ بھی لے لیتی ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ, اور ان سم کیسز 15 ایئرس کا گیپ بھی لے لیتی ہیں. یو کے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, لیکن اس کے لیے ایک جسٹیفائڈ آپ کو ایک ڈاکومنٹ دینا ہے, اس کا ایکسپیرینس اچھا تھا. اب وہ اپنے اس ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر, اس نے اس کے ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں اس کے ایکسپیرینس کے, اب ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر وہ ایک ریفریشر کورس کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ اس کی ایکسپیرینس اور اس کی جاب کی, اس کے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس کو کرے, اور اس سے اس کا واقعی اس کو فائدہ ہونے والا ہے, تو ایکسیپٹ ہو سکتا ہے. بٹ دے آر ایکسیپشنز. ایکچولی آپ کو 5-6 سال کا گیپ ہو, دیٹس انف. 30 ایئرس سے نیچے کی جو ایج ہوتی ہے نا, وہ اسٹوڈنٹ کی پڑھنے کی ایج ہوتی ہے. جب 30 ایئرس کراس کر جاتے ہیں, آپ 34-35 میں چلے جاتے ہیں, شادی بھی ہوئی ہے, بچے بھی ہیں, تو پڑھنا کوئی نہیں چاہتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کا پاتھ وے لے کے ہم باہر جائیں اور پھر فیملی کو بلا لیں, اور ون وے اور دی ادر ہم کوئی راستہ ایسا لیں کہ ہم وہاں سیٹل ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے, بنیادی وجہ ہے کہ یو کے میں ہائیسٹ ریشو ہے پاکستانیوں کی اسٹڈی ویزا کے بعد جانے کے بعد وہاں پہ اسائلم دینے کی. اور اس سے پہلے جو پرابلمس رہے جو ان کے نیشنل ٹرسٹ میں نہیں جاتے یو کے, وہ یہ بھی تھے کہ یہاں سے لوگ ماسٹرز کے لیے جاتے تھے, اسپاؤس ساتھ جاتا تھا, بچے 4 ساتھ جاتے تھے. مطلب ایک کینڈیڈیٹ پڑھنے جا رہا ہے یا جا رہی ہے, اس کا ہسبینڈ اور اس کے 4 بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں, تو اور وہاں جا کے وہ پڑھتے بھی نہیں تھے. سم ٹائم وہ اسٹڈی وہیں چھوڑ دیتے تھے اور کسی اور راستے میں چلے جاتے تھے. تو یہ سب چیزوں کو لے کے رائٹ ناؤ میں اگر آئیڈیلی کسی کو کہوں اس نے باہر جانا ہے, تو اس کے پاس زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے, اس کا CGPA اچھا ہونا چاہیے, اس کو انگلش آنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے, انگلش آنی چاہیے. اس سے پہلے انٹرویو پاس کرنا واز ناٹ اے پرابلم, انٹرویو سخت بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن اب کمپلائنس ریشو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو گئی ہے. یونیورسٹیز کی کمپلائنس ریشو بہت ٹائٹ ہو گئی ہے. اس میں وہ سر فہرست جو ہے وہ انٹرویو ہے. جب آپ آفر لیٹر لے لیتے ہیں تو وہ آپ کا انٹرویو لیں گے, وہ آپ کو انٹرویو میں پورا اسکرین کر لیں گے. اگر آپ کا انٹرویو نہیں ٹھیک ہوا تو آپ آگے نہیں جائیں گے, اور انٹرویو وہ لوگ ہی پاس کر پائیں گے جن کے پاس انگلش سکلز ہیں. ابھی آپ انٹرویو کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کون سی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جب وہ اپنے انٹرویو دینے جاتے ہیں, اور جن وجہ سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اس میں کنسلٹنٹس کا بھی قصور ہے. اس میں جو بچہ آ رہا ہے اس کی اپنی ریسرچ اچھی نہیں ہے. ایک بچہ آ رہا ہے, اس کے CGPA آلریڈی بہت لو تھے اور اس کی انگلش اچھی نہیں تھی, اس نے IELTS بھی یا PT جو بھی ٹیسٹ کیا, آکسفورڈ کیا یا لینگویج اسٹڈی کیا, رو دھو کے کیا یا نہیں کیا, وہ MOE کے بیس پہ آ گیا, وہ اپنی لینگویج پروفیشنسی لے آیا کہ میں نے یہ پڑھا تھا اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں, تو اس کی انگلش اچھی نہیں ہے. تو یہ تو کنسلٹنٹ کو اس کو پہلے اسکرین کرنا چاہیے اور اس کی انگلش پر, اس کی انگلش پروفیشنسی پہ کام کرنا چاہیے. ادروائز ایک بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے, جو کہ پاکستان میں موجود سب کنسلٹنٹ نے فیس کیا ہے اس وقت. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ انٹرویو کے لیے, یونیورسٹی انٹرویو کے لیے, اسے کہتے ہیں یونیورسٹی کا کریڈیبلٹی انٹرویو. کریڈیبلٹی انٹرویو کے لیے اسٹوڈنٹ کے پاس نالج ہونا چاہیے, ان ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اپنے چیٹ GPT پہ ماریں گے اور وہ ڈیٹا اٹھا لیں گے اور اس کو رٹ لیں گے. اب وہ جب کویشچن کرنے والا کویشچن کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس نے جو آپ کو کویشچن دیے ہوئے, کویشچنر دیا ہوا یونیورسٹی نے, اس کے مطابق کرے گا. وہ آپ سے پرسنلائز کویشچن بھی پوچھے گا. دین ہی ول چیک یور انگلش پروفیشنسی, اور وہ یہ چاہے گا کہ آپ نے جس یونیورسٹی میں پڑھنے آنا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ جانا ہے, جس جگہ پہ رہنے آنا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے, اس کے چیلنجز کا پتہ ہے آپ کو, اور آپ نے ایک پرٹیکولر کورس چوز کیا ہے تو کیوں کیا, یہ یونیورسٹی چوز کیا تو کیوں کیا. اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں یا وہ چیٹ GPT پہ سرچ کرتے ہیں, AI سے پوچھتے ہیں. اب آپ نہیں پوچھ رہے, میں نہیں پوچھ رہا, ساری دنیا پوچھ رہی ہے. ایک ہی کویشچن ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے, ایک ہی بات ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو جو سننے والا ہے وہ تو انٹرویو لے رہا ہے, وہ تو ڈیلی انٹرویو لے رہا ہے. دین دے جج کہ اس کی کوئی اپنی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے اس کے پاس. دیٹس دا پرابلم.